بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے پی ڈی ایم کی کون سی خفیہ آفر کو ٹھکرا دیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ ارب پتی کنور جاوید باجوہ صاحب کی جو ٹیکس فائلیں ہیں وہ کس نے لیک کروائی؟ تیسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب لندن سے بھی فرار ہو گئے، ان کو کیوں بھاگنا پڑا؟ یہ چیزیں آج آپ سے ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو حکومت نے اور اس کے اتحادیوں نے یہ آفر کروائی کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں اور 5 مہینے کا نگران سیٹ اپ آپ ایکسیپٹ کریں کہ 5 مہینے کے لیے نگران سیٹ اپ بنا لیں گے دسمبر کے بعد سے، اور 5 مہینے کے بعد الیکشن ہو جائے گا۔ لیکن عمران خان گیم کو سمجھ گئے کہ گیم کیا چل رہی ہے۔ ان کی کوشش یہی ہے کہ ابھی جتنی ناکامیاں ہیں، جتنی بربادیاں ہیں، جتنا معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، ملک کو انہوں نے ڈبو دیا، ایکسپورٹ دیکھ لیں آپ، ریمیٹنسز دیکھ لیں آپ، انڈسٹری دیکھ لیں آپ، یہ ساری چیزیں ڈبو دی ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اس سچویشن میں اگر یہ الیکشن میں جاتے ہیں تو یہ عوام کو منہ نہیں دکھا سکتے، عوام کا سامنا نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے یہی پلان بنایا کہ ہم 5 مہینے کا نگران سیٹ اپ بنا دیتے ہیں، 5 مہینے کے اندر کوشش کریں گے کسی طریقے سے عوام سے اس چیز کو بلانے کی کوشش کریں، تاکہ عوام 5 مہینے کے بعد جب 5 مہینے کے نگران سیٹ اپ آئے گا اور اس بربادی کو لے کے وہ آگے چلے گا، کیونکہ یہ ایک سیلاب آ رہا ہے، اس سیلاب کو روکنا اب نگران کی بس کی بات نہیں ہے۔ تو 5 مہینے کے بعد حالات کیا ہوتے ہیں، نگران ان چیزوں کو کور نہیں کر سکے گا اور سارا ملبہ نگران پہ چلا جائے گا اور یہ وہاں سے پتلی گلی سے نکل جائیں گے۔ لیکن عمران خان گیم کو سمجھ گئے، انہوں نے بالکل انکار کر دیا کہ اس طرح بالکل نہیں ہو سکتا۔ 3 مہینے کا نگران سیٹ اپ ہے اور اس کے اندر الیکشن کروانے ہوتے ہیں، اور قانون بھی یہی ہے کہ 3 مہینے کے اندر آپ نے الیکشن کروانے ہیں۔ اور جو انہوں نے گڑھا کھودنے کی کوشش کی وہ ناکام ہو گئے۔ اسحاق ڈار نے بھی بڑی پھرتی دکھائی، عارف علوی صاحب سے ملاقات کی اور بڑے انہوں نے آفر کیے، لیکن یہ ساری چیزیں ناکام ہو گئی کیونکہ عمران خان صاحب نے بالکل انکار کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آرمی چیف کنور جاوید باجوہ صاحب کے اثاثوں کے بارے میں احمد نورانی کی ایک سٹوری سامنے آئی ہے کہ اربوں روپے کے اثاثے ظاہر ہوئے ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے سٹوری میں کہ جب باجوہ صاحب آرمی چیف نہیں تھے تو اثاثے ان کے بہت تھوڑے تھے، لیکن جیسے وہ آرمی چیف بنے ہیں تو ان کے اثاثے ملٹیپلائی ہو گئے ہیں اور بہت بڑے نمبر کے ساتھ ملٹیپلائی ہوئے ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ 13 ارب روپے کے قریب یہ تخمینہ لگایا گیا ہے کہ اتنی جو ہے وہ رقم اثاثے بنتے ہیں۔ تو باجوہ صاحب کی بہو ہے، ان کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، لاہور میں صابر مٹھو صاحب کی بیٹی ہے، ان کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو شادی سے پہلے اربوں روپے کی پراپرٹی ان کے نام کی گئی۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہے اور اس کا باقاعدہ ریکارڈ انہوں نے وہاں پہ پوسٹ کیا ہے۔ تو سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اتنے زیادہ اثاثے ہیں یہ کیسے بن گئے؟ اور باجوہ صاحب کی جو بیگم ہے ان کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آرمی چیف بننے سے پہلے ان کا ٹیکس نمبر بھی نہیں تھا، NTN نمبر بھی نہیں تھا، لیکن بعد میں ان کے اتنے اثاثے ہیں کہ اب ان کا باقاعدہ اچھا خاصا ٹیکس بنتا ہے۔ تو سوال پہلا تو یہ بنتا ہے کہ اتنے اثاثے کہاں سے آئے؟ دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ احمد نورانی کی سٹوری میں سچائی کتنی ہے؟ ابھی تو ون سائڈ سٹوری چلی ہے، ابھی ان کا موقف رہتا ہے، آرمی چیف کا رہتا ہے، DGSPR کا رہتا ہے اور صابر مٹھو کا رہتا ہے۔ اگر وہ اپنا موقف دیں گے، اس چیز کو ڈینائی کریں گے تو کہانی ختم ہو جائے گی۔ لیکن جو ثبوت وہ لے کے آئے وہ باقاعدہ FBR کی رسیدیں ہیں، اور FBR سے ڈیٹا کس نے لیک کروایا؟ اب آپ دیکھیں کہ بڑی ایک انٹرسٹنگ سچویشن چل رہی ہے۔ آرمی چیف کے اوپر نواز لیگ ایک طرف کھینچ رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ دوسری طرف کھینچ رہی ہے۔ جس آدمی کو نواز شریف چاہتی ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی، اور نواز شریف صاحب کے اوپر کل ایک الزام بھی لگا لندن سے کہ انہوں نے عمران خان اور ارشد شریف صاحب کے قتل کی ایک منصوبہ بندی کی، تو اگلے دن ہی ساتھ یہ سٹوری آ گئی۔ یہ سٹوری مبینہ طور پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسحاق ڈار کے انڈر آتا ہے FBR، اور FBR نے ہی یہ سارا ڈیٹا لیک کیا ہے، کیونکہ ہر آدمی کی FBR تک رسائی نہیں ہے۔ احمد نورانی کو ڈیٹا کس نے پرووائڈ کیا؟ اس کا ذمہ دار حکومت اور اسحاق ڈار ہے، ڈیفینیٹلی جن کی حکومت ہے وہ ذمہ دار ہے۔ اب انہوں نے انکوائری کا بھی اعلان کر دیا۔ اگر یہ معلومات جھوٹی ہیں، سپوز کہ یہ جھوٹی ہے، تو اسحاق ڈار کو یہ کہنا چاہیے تھا، یا DGSPR کا بھی اسٹیٹمنٹ تو نہیں آئی، اسحاق ڈار کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ جو معلومات ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا
انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اوپر انکوائری کریں گے کہ یہ ڈیٹا لیک کس نے کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹا ٹھیک ہے۔ اگر ڈیٹا ٹھیک ہے تو پھر لیک ہوا، اس کا جو ذمہ دار ہے وہ اسحاق ڈار ہی بنتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو کھینچا تانی ہے، یہ جو نورا کشتی ہے، اس میں کون جیتتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ جیتتی ہے یا نواز شریف صاحب جیتتے ہیں؟ تیسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب برطانیہ چھوڑ کے باہر بھاگ گئے۔ سب سے پہلے تو وہ لوگ اپنا محاسبہ کریں جو یہ کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب بہت بیمار ہیں، وہ بالکل سفر نہیں کر سکتے، وہ پاکستان آنے کے لیے جو ہے ڈاکٹر ان کو اجازت نہیں دیتے۔ آج کہاں گئے وہ ڈاکٹر؟ وہ بیماری کہاں گئی؟ نواز شریف صاحب کا کوئی ایک ٹیسٹ، کوئی ایک رپورٹ شیئر نہیں کی گئی، لیکن اس کی کوئی رپورٹ یہاں پہ عوام سے شیئر نہیں کی گئی۔ جب الیکشن لڑنا ہو، جب حکومت میں آنا ہو تو پھر ہر چیز عوام ہوتی ہے، لیکن جب انہوں نے بھاگنا ہو، جب چوری چھپانی ہو، تو پھر یہ عوام کے سامنے کوئی چیز نہیں لے کے آتے۔ نواز شریف صاحب کی وہاں سے برطانیہ سے جانے کی 2-3 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو وہ پریس کانفرنس ہے جس میں نواز شریف صاحب کے اوپر الزام لگایا گیا ہے۔ وہ تسنیم چاند جنہوں نے الزام لگایا، وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے برطانوی پولیس سے بات کی ہے، اور برطانیہ میں اس طرح کے الزام لگانا آسان کام نہیں ہے، اور اس طرح کے الزام لگانے کے بعد آدمی کا وہاں سے بچ نکلنا ناممکن سی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اپنی جو لندن کی پراپرٹیز ہے وہ بیچ کے باہر جا رہے ہیں۔ یہاں پہ ان کا جینا پاکستانیوں نے حرام کیا ہوا ہے، وہ یہاں سے جو پراپرٹی ہے اس کو بیچ کے یورپ کے کسی اور ملک میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ تو اب وہ سیر کریں گے، وہ 10 دن دیکھیں گے کس ملک میں انہیں جانا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو ان کا مطلوبہ جو امیدوار ہے وہ نہیں مل رہا، اس امیدوار کا راستہ آگے سے فل سٹاپ ہے، اس لیے ان کو یہاں سے اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے نکلنا پڑا، اور باہر جائیں گے، اپنے آپ کو تھوڑا ریلیکس کریں گے، تھوڑی سی فریش ایئر لیں گے، کیونکہ یہاں پہ ان کا کام نہیں بنا، اور ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر آرمی چیف نیوٹرل آ گیا تو ان کی حکومت 3 مہینے بھی نہیں ٹھہر سکتی۔ تو یہ چند حقائق تھے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ تو دیکھیں حالات کس طرف جاتے ہیں، مزید چیزیں نکلتی ہیں ان میں سے، وہ کیا ہے اور یہ سٹوری کس طرف جاتی ہے۔ بہرحال اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔